بتائیے آپ بہار کے لوگ پڑھے لکھے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جب مدرسہ قائم کیا منظر اسلام، تو شاید آپ کو تاریخ معلوم نہ ہو، میں حیات اعلیٰ حضرت کی روشنی میں بتا دوں، سب سے پہلے طالب علم حضور ملک العلماء اعلیٰ حضرت نے جو مدرسہ قائم کیا منظر اسلام، اس کے سب سے پہلے طالب علم علامہ ظفر الدین بہاری رحمت اللہ تعالی علیہ، اور اعلیٰ حضرت نے جب دستار بندی کا جلسہ کیا تو جس کے سر پر فراغت کی پگڑی سب سے پہلے بندھی وہ بھی علامہ ظفر الدین بہاری۔ اور اعلیٰ حضرت کی ذات پر انڈیا اور پاکستان میں بے شمار جید علماء تھے، اعلیٰ حضرت کے شاگرد تھے، مستفیدین تھے، بڑے بڑے اہل علم اہل فضل تھے، لیکن اعلیٰ حضرت کی ذات پر ضخیم اور مخصوص سوانح حیات اگر کسی نے سب سے پہلے لکھی ہے تو علامہ ظفر الدین بہاری، اور وہ سوانح ماخذ ہے، سوانح اعلیٰ حضرت، سیرت اعلیٰ حضرت، یہ جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں سب کا ماخذ حیات اعلیٰ حضرت۔ تو الحمدللہ یہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں پر حضرت مولانا عبدالوحید فردوسی رحمت اللہ علیہ جو پٹنہ کی سرزمین پر آرام فرما، اعلیٰ حضرت کی کتابوں کے سب سے بڑے ناشر اور پورے ہندوستان میں اپنے خرچ سے چھپوا کر بٹوانے والے مولانا عبدالوحید فردوسی، یہاں تک کہ جب ان کا انتقال ہوا اعلیٰ حضرت کسی کے یہاں نہیں جاتے تھے، لیکن مولانا عبدالوحید فردوسی کی ایسی محبت تھی کہ اعلیٰ حضرت بھی وہاں موجود تھے، مولانا وسیع احمد محدث سورتی بھی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اٹھا اور فرمایا جس کو جنتی کا چہرہ دیکھنا ہو مولانا عبدالوحید کا چہرہ دیکھنا۔ اعلیٰ حضرت کی زبان کوئی معمولی زبان نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کی زبان ولی کی زبان ہے، اعلیٰ حضرت کی زبان سے جو بات نکلتی تھی رب کی بارگاہ میں قبول ہوتی تھی۔ میں تو کہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے فرما دیا جس کو جنتی کا چہرہ دیکھنا ہو ان کا چہرہ دیکھ لے، بلا شبہ وہ جنتی ہیں، کیونکہ پوری زندگی انہوں نے مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمت کی ہے، اور سیٹوں میں کسی نے مسلک اعلیٰ حضرت کی اتنی خدمت ہی نہیں کی جتنی خدمت مولانا عبدالوحید فردوسی ساری دولت اعلیٰ حضرت نے چھاور کر۔ الحمدللہ اس عظیم سرزمین سے آپ تعلق رکھتے ہیں، تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت مولانا احمد رضا صاحب کو کہ انہوں نے اس کم عمری میں اتنا شاندار دارالعلوم کا اہتمام اور انتظام سنبھالا، اور دارالعلوم تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اور انشاءاللہ آج بنیاد بھی رکھی جانی ہے، اور چند سالوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ دارالعلوم اس علاقے کا مرکزی دارالعلوم ہوگا، اور یہاں اعدادیہ سے لے کر دورے تک اور تحقیق کی بھی پڑھائی ہوگی۔ یہاں سے صرف عالم اور فاضل نہیں بلکہ مفتی بن کر لوگ نکلیں گے۔ بس آپ ساتھ دیتے رہیے، بڑے مخلص ہیں، محنتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں ان کی محبوبیت اور مقبولیت کا یہ عالم کہ آپ کی زبان مبارک سے جو بات نکلتی تھی رب کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی۔ آپ آئیے حیات اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے والد ہیں علامہ نقی علی خان، علامہ نقی علی خان کے دوست ہیں علامہ غلام حسین بریلوی جو مولانا محمد حسین بریلوی کے والد ہیں۔ انہی کا طلسمی پریس تھا جس میں اعلیٰ حضرت کی کتابیں چھپی تھیں،
ایک دن علامہ غلام حسین بریلوی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی بارگاہ میں پہنچے اور ان دنوں بریلی شریف میں بارش نہیں ہو رہی تھی، کھیتیاں سوکھ چکی تھی، جانور بدحال تھے، انسان بھوکوں مر رہے تھے، لوگ پانی کے لیے تڑپ رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی نے علامہ غلام حسین بریلوی سے کہا کہ آپ ذرا ستاروں کی چال دیکھ کر بتائیں کہ بریلی شریف میں بارش کا مزاج ہے کہ نہیں ہے، بریلی میں بارش کب ہوگی؟ علامہ غلام حسین بریلوی علم نجوم، علم حیات کے زبردست ماہر تھے، اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا صرف علم نجوم، علم حیات کے نہیں بلکہ 100 سے زیادہ علوم و فنون میں مہارت تامہ رکھتے تھے، بلکہ جو فنون مردہ ہو چکے تھے اس کو بھی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اپنی خداوند صلاحیت سے زندہ فرما دیا، اور علامہ مجمل علماء جیسے شاگرد اس فن میں پیدا کیا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے فرمایا کہ آپ فلکیات کے بہت ماہر ہیں، ستاروں کی چاند دیکھ کر بتائیں بارش ہوگی کہ نہیں ہوگی، بارش کا مزاج کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے باپ کے وہ دوست ہیں، اور جو باپ کا دوست ہوتا ہے وہ باپ کے درجے میں ہوتا ہے، اس لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے ان کی ضیافت فرمائی، ان کی تعظیم و تقدیم فرمائی، اور اس کے بعد فرمایا کہ آپ ذرا آسمان پر چمکنے والے ستاروں کی چاند دیکھیں اور مجھے بتائیں بریلی میں بارش کا مزاج کیسا ہے۔ انہوں نے ستاروں کی چال دیکھا، ستاروں کی وزن دیکھی، کاغذ پر ایک زائچہ اور نقشہ بنایا، اور اعلیٰ حضرت کی طرف پڑھاتے ہوئے فرمایا کہ اس مہینے میں بارش نہیں ہوگی، آئندہ مہینے میں بارش ہوگی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے فرمایا کہ اگر اللہ نے چاہا تو اسی مہینے میں بارش، انہوں نے کہا اس مہینے میں بارش نہیں ہوگی، آپ ستاروں کی چال نہیں دیکھتے، ستاروں کی وزن نہیں دیکھتے، میرا بنایا ہوا زائچہ نہیں دیکھتے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں میں ستاروں کی چال بھی دیکھ رہا ہوں، ستاروں کی وزن بھی دیکھ رہا ہوں، آپ کا بنایا ہوا نقشہ بھی دیکھ رہا ہوں، اور ستاروں کو پیدا کرنے والے رب کی قدرت بھی دیکھ رہا ہوں۔ میرے رب نے کہا تو اسی مہینے میں بارش ہوگی۔ انہوں نے کہا اس مہینے میں بارش نہیں ہوگی، ستاروں کی چال بتا رہی ہے، اس مہینے میں بارش نہیں ہوگی، ستاروں کی وزن بتا رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے فرمایا میرے رب نے چاہا تو اسی مہینے میں بارش ہوگی۔ انہوں نے کہا آپ ستاروں کی چال نہیں دیکھتے، ستاروں کی وزن نہیں دیکھتے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا میں سب دیکھ رہا ہوں اور اللہ کی قدرت بھی دیکھ رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے دیکھا کہ علم نجوم کے ضمنی قاعدوں پر اتنا بھروسہ ہے کہ اللہ کی قدرت سے کافی ہو رہے ہیں اور انہیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت عالم ربانی تھے، عالم ربانی جب کسی کو پھٹکتا ہوا دیکھتا ہے فوراً اس کی ہدایت کا انتظار کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے سامنے دیوار پر ایک گھڑی لٹک رہی تھی، اس گھڑی میں 11:15 بج رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے پوچھا بتائیے گھڑی میں کیا ٹائم ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا 11:15 بجے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے پوچھا 12 بجنے میں کتنا باقی ہے؟ انہوں نے کہا 1.25 گھنٹہ باقی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے پوچھا اگر 1.25 گھنٹہ نہیں گزرے گا تو کیا 12 نہیں بجے گا؟ 12 کی گھڑی نہیں بجے گی؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ کیا بتائیے کہ 1.25 گھنٹہ گزرے گا تبھی 12 بجے گا؟ انہوں نے کہا جی، جب 1.25 گھنٹہ نہیں گزرے گا نہ 12 بجے گا نہ 12 کی گھنٹی بجے گی۔ اعلیٰ حضرت کھڑے ہوئے، ڈھکنا کھولا، بڑی سوئی کو کھینچ کر 12 پہ کر دیا، فوراً 12 بج گیا، 12 کی گھنٹی بج گئی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا آپ کو کہہ رہے تھے جب 1.25 گھنٹہ نہیں گزرے گا نہ 12 بجے گا نہ 12 کی گھنٹی بجے گی۔ دیکھیے 12 بھی بج گیا، 12 کی گھنٹی بج گئی۔ علامہ غلام حسین بریلوی نے کہا کہ آپ نے بڑی سوئی کو کھینچ کر 12 پہ کر دیا، اس لیے فوراً 12 بج گیا، 12 کی گھنٹی بج گئی۔ اگر یہ سوئی اپنی فطری رفتار سے چلتی تو 1.25 گھنٹہ گزرنے کے بعد ہی 12 بجتا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہی نقطہ تو میں آپ کے دماغ میں اتارنا چاہتا ہوں، میں نے بڑی سوئی کو کھینچ کر 12 پہ کر دیا، فوراً 12 بج گیا، 12 کی گھنٹی بج گئی۔ میرا پروردگار بھی قادر ہے، جب چاہے اس ستارے کو کھینچ کر یہاں کر دے، اس ستارے کو کھینچ کر یہاں کر دے، اس ستارے کو کھینچ کر یہاں کر دے، فوراً ستاروں کی چال بدل جائے گی، ستاروں کی وزن بدل جائے گی، آپ کا بنایا ہوا نقشہ بدل جائے گا۔ میرے رب نے چاہا اسی مہینے میں بارش ہوگی، بلکہ اسی ہفتے میں بارش ہوگی، بلکہ
خواہش ہوتی ہے کہ بریلی کی سرزمین جلتا ہو۔ نعرہ تکبیر، ذرا زور سے سب لوگ ہاتھ اٹھا کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت رحمت للعالمین قوم فرش حضور مفتی شمشاد صاحب قبلہ۔ یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی زبان کی برکت ہے، اور اعلیٰ حضرت صرف اپنے دور میں سب سے بڑے عالم محدث اور فقیہ ہی نہیں تھے، بلکہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا اپنے دور کے ولیوں کے سردار تھے۔ اور میں یہ نہیں کہتا، مجدد الفسانی اپنے مکتوبات کے دفتر دور میں لکھتے ہیں جو مجدد ہوتا ہے وہ اپنے دور کے ولیوں کا سردار ہوتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا ایسے مجدد نہیں ہے کہ چمچوں نے ان کو مجدد بنایا ہو، ان کے مریدوں نے مجدد بنایا ہو۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا ایسے مجدد ہے کہ ان کے تجدیدی کارناموں کے بعد طیبین نے فرمایا واللہ یقول لو کان فیہ انہ مجدد هذا الدور لکان هذا الوصف۔ خدا کی قسم میں کہتا ہوں اگر ان کے بارے میں یہ اعلان کر دیا جائے کہ یہ اس دور کا مجدد ہے تو یہ بات نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسا نایاب خطاب ہو رہا ہے۔ اور ہمارے اہل سنت سے میں معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اعلیٰ حضرت کی فکر کا غلبہ ہے تو پھر ذرا سا محبتوں سے نوازیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شمس القمر، قرص جہنم، فیضان حضور طبیب ملت۔ اور یہ یاد رکھیے، مسلک اعلیٰ حضرت کی مخالفت کرنے سے نہ مسلک کا کچھ نقصان ہوگا نہ اعلیٰ حضرت کا کچھ نقصان ہوگا۔ بڑی بڑی خانقاہیں مٹ گئی، بڑے بڑے مشائخ گمنام ہو گئے، جن خطیبوں کے دروازے پر پروگرام دینے والوں کی لمبی قطارت تھی، آج وہ کٹورا چوراہے پر بھی مانگ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے خلاف اپنی خطابت کا جوہر دکھایا۔ جن ادیبوں نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے خلاف لکھا ان کو قلم کی روشنائی کھل گئی، کتنی خانقاہیں مٹ گئی، کتنے مشائخ کے نام ہو گئے، اور وہ اتنے گمنام تھے جنہوں نے اعلیٰ حضرت کا نام لینا شروع کیا تو اعلیٰ حضرت نے دنیا کے کونے کونے میں ان کو پہنچا دیا اور ان کو چمچا دیا۔ نعرہ تکبیر، کیا خطاب ہو رہا ہے حضور؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضور شمس القمر، آمد حضور گلزار ملت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان طبیب ملت۔ ماشاءاللہ کیا خطاب ہو رہا ہے، خیال پیش کرے آپ حضرات، حضرت کی بارگاہ میں شکریہ ادا کریں۔ اعلیٰ حضرت نے ایسا شاندار خطاب، تشریف رکھیں اسی بجانے کے ساتھ۔ اور سن لیجئے، جس طرح غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے کہ ان کے پیدا ہونے سے پہلے بڑے بڑے ولیوں نے ان کے پیدا ہونے کی بشارت دی اور فرمایا کہ یہ اپنے ممبر سے اعلان کریں گے قدمی حاضر ٹھیک اسی طرح اعلیٰ حضرت امام احمد رضا ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں اور ان کے پیدا ہونے سے پہلے بڑے بڑے ولیوں نے اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے کی بشارت۔ زندہ باد زندہ باد۔ آئیے میں صرف ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، کتاب کا نام نوٹ کر لیجئے، شہنشاہ کاٹھیا باد۔ یہ کتاب پہلے گجراتی زبان میں لکھی گئی، پھر فارسی زبان میں لکھی گئی، پھر اردو زبان میں اس کا ٹرانسلیشن ہوا۔ شہنشاہ کاٹھیا باد، اس کتاب میں پیر طریقت شیخ المشائخ حضرت پیر سید محمد شیرازی قادری رحمت اللہ علیہ کے حالات لکھے ہوئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے پیدا ہونے سے 170 سال پہلے انہوں نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے پیدا ہونے کی بشارت۔ گجرات میں ایک جگہ ہے راجکوٹ، راجکوٹ سے 120 کلومیٹر کی دوری پر ہے کلاریا شریف۔ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ حضرت محمود جان رحمت اللہ علیہ جام جوت پور میں، جب میں وہیں کے عرس میں تقریر کرنے کے لیے جا رہا تھا اور کئی سال میں گیا تو مجھے لوگوں نے بتایا کہ یہ روڈ جو جا رہا ہے
यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर और जाएंगे तो पीर सैयद मोहम्मद शराजी कादरी रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने आला हज़रत की बशारत दी थी उनका मज़ार मिल जाएगा। मैंने इस वाक़े की तस्दीक की वहां के उलमा से कि कोई बात ऐसी न जैसे में मैं कह दूं कि जिसकी कोई सनद ना हो। बड़े बड़े उलमा ने इस वाक़े की तस्दीक की। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा अभी पैदा नहीं हुए हैं, उनके पैदा होने से 170 साल पहले पीर सैयद मोहम्मद शराजी कादरी रहमतुल्लाह अलैह अपनी खानकाह में तलबा के सामने आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा के पैदा होने की बशारत दे रहे हैं। वो ऐसे पीर थे कि दिन में बुखारी शरीफ का दर्स देते थे और रात को मुसल्ला बिछाकर जब इबादत करते थे तो पूरी रात अल्लाह की इबादत में सर्फ हो जाता। एक दिन अपनी खानकाह में बैठकर बुखारी शरीफ का दर्स दे रहे हैं, तलबा बैठे हुए हैं, बुखारी शरीफ पढ़ाते अचानक एक हदीस आई और आपने झूम कर फरमाया इस हदीस से साबित होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब जानते हैं। और फिर इल्म गैब के मौजू पर सिर्फ बुखारी की नहीं पूरी सिलसिला की हदीसें पेश करने लगे। हदीसें इल्म गैब पर सुना रहे हैं। उसी दौरान अचानक आप पर जज्ब की कैफियत तारी हुई, आपका चेहरा मुतगय्यर हो गया और आप सर पकड़कर बैठ गए। लेकिन कुछ ही देर के बाद आपका चेहरा गुलाब के फूल की तरह खिल गया और फरमाते हैं सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तलबा ने कहा हुजूर हमने कुछ समझा नहीं, आप तो बुखारी शरीफ का दर्स दे रहे थे, इल्म गैब के मौजू पर हदीसें पेश कर रहे थे, अचानक हमने देखा आपके चेहरे का रंग मुतगय्यर हो गया, चेहरे पर हुर्र मलाल के आसार तारी हो गए, सर पकड़कर बैठ गए और कुछ ही देर के बाद हमने देखा चेहरे पर खुशी और मसरत के आसार नुमाया हो गए, चेहरा गुलाब के फूल की तरह खिल गया और आप हमारे खुशी के परवाह नहीं है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आखिर उसकी वजह क्या है? पीर सैयद मोहम्मद शराजी फरमाते हैं जब इल्म गैब के मौजू पर हदीसें पेश कर रहा था तो मुझ पर जज्ब की कैफियत तारी हुई और परवरदिगार आलम की बारगाह से मेरे कल्ब पर इल्हाम आया और मुझे इत्तला दी गई कि अभी तो हिंदुस्तान में वो फिरका पैदा नहीं हुआ है जो नबी के गैब का मुनकिर हो, लेकिन कुछ सालों के बाद हिंदुस्तान की धरती पर एक फिरका पैदा होगा जो नबी के गैब का मुनकिर होगा। जब ये इत्तला दी गई मुझे बहुत सदमा पहुंचा, बहुत तकलीफ पहुंची, सर पकड़कर बैठ गया, चेहरे पर हुर्र मलाल के आसार नुमाया हो गए। लेकिन कुछ ही देर के बाद मेरे कल्ब पर दूसरा इल्हाम आया और परवरदिगार आलम ने फरमाया कि जब वो फिरका पैदा होगा तो परवरदिगार आलम अपने हबीब की उम्मत को यूं भी नहीं छोड़ देगा, उनकी रहनुमाई के लिए और मुनकिरीन इल्म गैब की सरकोबी के लिए एक आलिम रब्बानी को पैदा होगा। जब ये इत्तला दी गई चेहरा गुलाब के फूल की तरह खिल गया और हमारे खुशी से कहने लगा सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और सुन लो, अगर मैं चाहूं तो इसी मजलिस में उनका नाम भी बता सकता। तलबा ने कहा हुजूर देर किस बात की है, बता ही दीजिए। तो पीर सैयद मोहम्मद शराजी ने कहा ये सब राजों ने आज की बातें हैं, छोड़ो जाने दो। तलबा ने कहा नहीं हुजूर बता दीजिए। कहा वाकई बता दो? तलबा ने कहा बिल्कुल बताइए। कहा वाकई बता दो? तलबा ने कहा जरूर बताइए। कहा सुनना चाहते हो? कहा हुजूर सुनना चाहते हैं, बताइए। कहा सुन लो, अभी तो हिंदुस्तान की धरती पर मुनकिरीन इल्म गैब का फिरका पैदा नहीं हुआ है, लेकिन कुछ सालों के बाद हिंदुस्तान की धरती पर एक फिरका पैदा होगा जो नबी के गैब को मुनकिर होगा, जो परवरदिगार आलम अपने हबीब की उम्मत की रहनुमाई के लिए और मुनकिरीन इल्म गैब की सरकोबी के लिए बरेली की सरजमीन पर इमाम अहमद रज़ा को पैदा फरमाएगा। इमाम अहमद रज़ा पैदा होंगे और बातें की सरकोबी करेंगे। नारा लगाइए, नारा लगाइए, मजमा से नारा लगना चाहिए था। नारे तकबीर, सलीके से नारे का जवाब दिया। ऐसा तारीख और आपने उसी मजलिस में फरमाया मेरे बच्चे कान खोलकर सुन लें, मेरे शागिर्द कान खोलकर सुन लें, मेरे अकीदतमंद कान खोलकर सुन लें।
ان کے زمانے میں جو ان کے مسلک پر ہوگا وہی میرا ہے، اور جو مسلک اعلیٰ حضرت سے ہٹ گیا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں، اور آخرت میں میں شفاعت کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ اور جیسی بشارت دی تھی ویسا ہی ہوا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے منکرین علم غیب کی ایسی سرکوبی فرمائی، ایسی کمر توڑی ہے کہ آج تک یہ وہابی فرقہ اٹھنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت جب دوسری بار زیارت حرمین طیبین کے لیے تشریف لے گئے، آپ حیات اعلیٰ حضرت اٹھا کر پڑھیے، اعلیٰ حضرت میں جو کچھ میں بولتا ہوں حیات اعلیٰ حضرت روشنی بولتا ہوں، اور بار بار ہم نے اس کا مطالعہ کیا اور ذاتی طور پر خرید کر اس کو رکھا، اس لیے نہیں کہ مدرسے کی لائبریری سے نکال کے پلاؤ یا ہفتے کے بعد جمع کرنا پڑا، ذاتی طور پر پورا سیٹ ہم نے خرید لیا اور بہت دنوں سے وہ مطالعے میں ہے۔ بے شمار کرامتیں اعلیٰ حضرت کی ذہن میں ہیں۔ سنیے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا جب دوسری بار زیارت حرمین طیبین کے لیے تشریف لے گئے تو پہلے سے کوئی پروگرام نہیں تھا، اچانک باطنی کشش کی بنیاد پر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا زیارت حرمین کے لیے نکلے، کیونکہ آپ کے بڑے بیٹے حجت الاسلام 2 دن پہلے زیارت حرمین طیبین کے لیے نکل چکے تھے، اور اعلیٰ حضرت نے ان کو بریلی ریلوے اسٹیشن تک چھوڑا تھا۔ وہ 2 دن پہلے نکلے، ممبئی پہنچ گئے، ادھر اعلیٰ حضرت کی بے چینی بڑھی اور مدینے کی طرف نے ان کو مجبور کیا کہ یہ بھی نکلیں، لیکن نفلی حج کے لیے ماں سے اجازت دینا ضروری تھا، اور ماں اس قدر چاہتی تھی کہ بیٹے کو ایک لمحے کے لیے اپنے گھر سے جدا نہیں ہونے دیتی تھی۔ بڑا مسئلہ تھا کہ ماں سے کیسے اجازت لے۔ ماں چادر اوڑھ کر چارپائی پر سو رہی ہے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا گئے اور ان کے قدموں میں اپنی آنکھ رگڑنے لگے۔ ماں نے کہا، بیٹے احمد رضا کیا بات ہے؟ کہا، امی حضور مدینہ شریف جانے کی اجازت چاہتا ہوں، روضہ اقدس پر حاضری کی اجازت چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا، ٹھیک ہے جاؤ، فی امان اللہ۔ اتنا کہہ کر ماں چادر اوڑھ کر سو گئی۔ اعلیٰ حضرت آئی بریلی اسٹیشن، ٹرین پکڑے اور نکل گئے۔ راستے میں خبر ملی کہ ماں نے بعد میں کہا، کہاں ہے بیٹا احمد رضا، اس کو بلاؤ، کہاں ہے بیٹا احمد رضا، اس کو بلاؤ۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، اب تو میں جا چکا تھا، اب کیا ہوتا۔ اعلیٰ حضرت جب بمبئی پہنچے تو راستے میں اعلیٰ حضرت سوچ رہے تھے کہ کیسے میں اس جہاز میں شریک ہو پاؤں گا، کیونکہ مولانا حامد رضا تو 2 دن پہلے بمبئی پہنچ گئے اور ان کا ٹکٹ بک ہو گیا ہوگا، سیٹ بک ہو گئی ہوگی، میں کیسے اس جہاز میں جا پاؤں گا۔ اتفاق ایسا اور اللہ کی طرف سے انتظام ایسا کہ جو ڈاکٹر سارے حاجیوں کو بخارا دینے کے لیے آنے والا تھا، آج انجیکشن لگتا ہے انفیکشن سے بچنے کے لیے، اس دور میں بخارا دیا جاتا تھا، وہ ڈاکٹر 2 دن بیمار پڑ گیا۔ بمبئی کے ساحل پر وہ جہاز 2 دن تک ویسے ہی کھڑا۔ جب اعلیٰ حضرت بمبئی پہنچے تو ڈاکٹر بھی صحیح ہو گیا، بخارا دینے کے لیے آیا، سارے حاجیوں کے دیا، ساتھ میں اعلیٰ حضرت کو بھی بخارا دیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اس جہاز میں کوئی ٹکٹ نہیں، کوئی سیٹ نہیں، اعلیٰ حضرت اپنے بیٹے کے ساتھ جائیں تو کیسے جائیں؟ اعلیٰ حضرت نے بارگاہ مصطفیٰ کی طرف لو لگا کر مدد مانگی تو ایک بوڑھے صاحب آئے اور کہا، آپ لوگوں میں سے کوئی آدمی اس جہاز سے حج کے لیے جانا چاہتا ہے تو میں اپنی سیٹ اس کو دینے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میرے ساتھ کچھ مجبوری آ گئی ہے، میں اس جہاز میں نہیں جا سکتا، میں 2 دن کے بعد والے جہاز میں جاؤں گا، میری سیٹ خالی ہو رہی ہے، آپ لوگوں میں سے کوئی ہو تو میری سیٹ خرید لے۔ اعلیٰ حضرت ہی کے پاس آ کر کہہ رہا ہے جو سیٹ کے انتظام میں لگے ہوئے تھے، فوراً سیٹ کا بھی انتظام ہو گیا، اور اسی جہاز میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا اپنے بیٹے حجت الاسلام کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچ گئے، اور وہاں مولوی خلیل احمد امبیٹوی پہلے سے موجود تھے، اور اس وقت حرمین طیبین پر خلافت عثمانیہ قائم تھی، اور خلافت عثمانیہ کی طرف سے حرمین طیبین کو کنٹرول کرنے کے لیے شریف مکہ موجود تھے۔ شریف مکہ کے دربار میں ان وہابیوں نے 6 سوالات پیش کیے اور کہا، آپ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ نبی غیب جانتے ہیں، اگر نبی غیب جانتے ہیں تو ہمارے ان 6 سوالوں کا جواب دے دیجئے۔ شریف مکہ نے مکہ مکرمہ کے سب سے بڑے عالم رئیس العلماء مولانا صالح کمال
کو بلایا اور کہا کہ آپ لے جائیے یہ سوال اور 2 دن میں اس کا جواب لکھ کر میری بارگاہ میں پیش کیجیے، اور کتاب اتنا مکمل ہونا چاہیے، اس قدر کمپلیٹ اور پرفیکٹ ہونا چاہیے کہ کہیں بھی انگلی رکھنے کی گنجائش نہ ہو۔ مولانا صالح کمال وہ پرچہ لے کر آئے، اپنے گھر الماری میں رکھ دیا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو شوزے یہ بات پہنچی کہ وہابیوں نے نبی کے علم غیب پر سوالیہ نشان کھڑا کیا ہے، نبی کے علم غیب کا انکار کیا ہے۔ وہ احمد رضا جو چرنی کی دھرتی پر بیٹھ کر ناموس رسالت کی حفاظت کر رہا تھا، جو ہندوستان کی سرزمین پر رہ کر ناموس رسالت کی حفاظت کر رہا تھا، وہ مکہ میں موجود ہو اور ناموس رسالت پر حملہ ہو، وہ احمد رضا کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بھاگتے ہوئے مولانا صالح کمال کے گھر گئے اور سارے علماء نے اعلیٰ حضرت کا کھڑے ہو کر استقبال کیا۔ بڑے بڑے علماء مکہ موجود تھے، سب نے کھڑے ہو کر اعلیٰ حضرت کا استقبال کیا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا جب پہنچے، مولانا صالح کمال نے کہا کہ حضور جب آپ پہنچ گئے ہیں، میلاد کی محفل چل رہی ہے، آپ تقریر فرما دیں تاکہ یہ میلاد اختتام کو پہنچ جائے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کھڑے ہوئے اور عربی زبان میں کتاب و سنت کی روشنی میں تقریباً 2 گھنٹہ مسلسل علم غیب مصطفیٰ پر تقریر فرماتے رہے اور بڑے بڑے علماء مکہ جھومتے رہے، مولانا صالح کمال جھومتے رہے۔ جب اعلیٰ حضرت کی تقریر ختم ہوئی، مولانا صالح کمال نے الماری کھولی، پرچہ نکالا، کہا حضور آپ نے جو تقریر فرمائی ہے اسی تقریر میں پوری کتاب موجود ہے، آپ اس کو تحریری طور پر جمع کر دیجئے، کتاب تیار ہو جائے گی، شریف مکہ کے دربار میں اسی کو پیش کر دوں گا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ علم غیب مصطفیٰ کا جب احمد رضا کا قلم چلے گا تو پوری تحقیق کے ساتھ لکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا حضور اتنا ٹائم نہیں، صرف 2 ہی دن ہے، جو آپ نے جو تقریر فرمائی ہے سارے جوابات موجود ہیں، اسی کو تحریری شکل میں جمع کر دیجئے، اسی کو ہیٹر تحریر میں لے آئیں، جواب تیار ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے فرمایا علم غیب مصطفیٰ پر احمد رضا لکھے گا تو پوری تفصیل کے ساتھ لکھے گا۔ کہا حضور ٹائم نہیں ہے، کہا کتنا ٹائم ہے؟ کہا 2 دن، کہا 2 دن تو بہت ہے۔ احمد رضا چند گھنٹوں میں علم غیب مصطفیٰ پر ایک ایسی شاندار کتاب لکھ دے گا کہ صبح قیامت تک وہاں بھی اس کا جواب نہیں دے پائے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا وہ سوال نامہ لے کر اپنی قیامگاہ پر آئے اور اعلیٰ حضرت کوئی معمولی مولوی نہیں تھے، مرجع علماء تھے، مرجع فتوا تھے، مرجع تقویٰ تھے، ہر وقت علماء کی بھیڑ لگی رہتی تھی، کوئی حدیث کی اجازت، کوئی فقہ کی اجازت، کوئی مسائل پوچھ رہا ہے، کوئی دعا تعویذ کے لیے حاضر ہے۔ کب اعلیٰ حضرت کو فرصت ملے کہ کتاب لکھے، اسی میں اعلیٰ حضرت کو شدید بخار آ گیا، لیکن اللہ کے فضل پر بھروسہ کر کے امام احمد رضا نے کتاب لکھنا شروع کیا اور مجموعی طور پر صرف 8 گھنٹے میں علم غیب مصطفیٰ پر بغیر کسی کتاب کو دیکھے ہوئے عربی زبان میں الدولۃ المکیہ بالمعدۃ الغیبیہ کے نام سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے ایک ایسی کتاب لکھی کہ جب یہ کتاب شریف مکہ کے دربار میں پڑھی جا رہی تھی، ابھی آج ہی کتاب پڑھی گئی اور شریف مکہ نے فیصلہ سنا دیا، اللہ یؤتی ولا یمنع، اللہ اپنے حبیب کو غیر کا علم عطا فرماتا ہے اور یہ وہابی اس کا انکار۔ تعلیمات اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، یہ اعلیٰ حضرت کا کمال تھا۔ 8 گھنٹے میں الدولۃ المکیہ نکلا اور بیٹے کا کمال تھا کہ حجت الاسلام نے 7 اردو میں ترجمہ بھی فرما دیا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی جب مکہ مکرمہ سے ہندوستان آئے اور اپنے ساتھ الدولۃ المکیہ کی دولت لے کر، ارے بھائی بیٹھیے نا، یہ سب کیا فوٹو سوٹو آپ بیٹھیے بیٹھیے، کیا بات ہے حضرت، ماشاءاللہ، اپنے ساتھ الدولۃ المکیہ کی دولت لے کر آئے۔ بمبئی میں کرلا کسائی واڑہ میں اعلیٰ حضرت کا قیام رہا۔ ایک چاہنے والے نے پوچھا حضور بغیر کسی کتاب کو دیکھے ہوئے
آپ نے اتنی ضخیم کتاب الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ کیسے تصنیف فرما دی؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ اس میں میرا کمال نہیں، اس میں تو غوث پاک کا کمال ہے۔ جب میں کتاب لکھ رہا تھا ایسا محسوس ہو رہا تھا غوث پاک کی روحانیت میرے پشت پر سوار ہے۔ کیا تمہیں جس میں روایت کا ہو بن جاتے ہیں شیر کو خطرے میں نہ لانے اور بتاتا رہا غوث پاک کی روحانیت میری رہنمائی کروا رہی تھی۔ اس آیت کو بھی لکھو، اس حدیث کو بھی لکھو، اس غریب کو بھی لکھو، غوث پاک رہنمائی کروا رہے تھے اور احمد رضا کا قلم چلتا جا رہا تھا۔ الدولۃ المکیہ صرف احمد رضا کی کتاب نہیں، غوث پاک کی زندہ قرآن ہے جس جہنمیوں میں معجزات کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، اسی طرح ولیوں کی کرامتوں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے الدولۃ المکیہ کل بھی لاجواب تھی، آج بھی لاجواب ہے اور سورج قیامت تک لاجواب ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، شمس الفقہاء حضرت علامہ مفتی شمشاد احمد صاحب قبلہ، شاعر اسلام حضرت اسد اقبال صاحب کلکتری۔ اور یہ تو اعلیٰ حضرت ہیں، اعلیٰ حضرت کے شہزادے حضور مفتی اعظم ہند، اپنے دور میں سارے علماء اور فقہاء کے امام تھے۔ جس مسئلے میں اختلاف ہوتا ہندوستان کے سارے علماء کی نظر حضور مفتی اعظم کی طرف اٹھتی اور جو کچھ حضور مفتی اعظم فرما دیتے سارے علماء بغیر کسی کیوں گرا کے حضور مفتی اعظم کے فتوے کو تسلیم کرتے۔ اور یہ تو ان کے علم ظاہر کا حال تھا۔ اعلیٰ حضرت ہی کی طرح حضور مفتی اعظم ہند بھی ولایت کے درجے پر فائز تھے، اور اپنے دور میں حضور مفتی اعظم ہند صرف عالم نہیں تھے، صرف ولی نہیں تھے، بلکہ غوث پاک کے نائب مطلق تھے۔ اسی لیے آپ کی ذات سے اتنی کرامتیں ظاہر ہوئی اور اتنی باتیں آپ کی ذات سے منسوب ہیں اور اتنے کمالات آپ کی ذات میں پائے گئے کہ اگر ان باتوں کا احاطہ کیا جائے تو رات ختم ہو سکتی ہے، لیکن ان باتوں کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ اور اخیر دور میں کشف کی طاقت اتنی بڑھ گئی تھی، اتنی بڑھ گئی تھی کہ ان کے حالات میں ہم نے پڑھا کہ بغل میں بیٹھنے والا جو کچھ سوچتا تھا حضور مفتی اعظم فوراً بتا دیتے۔ اور سنیے، حضور مفتی اعظم ہند ایک مرتبہ گئے حضرت نظام الدین اولیاء کے دربار میں فاتحہ پڑھنے دلی۔ آپ کے ساتھ چند مریدین تھے۔ حضور مفتی اعظم کی عادت تھی کہ وہ نگاہیں جھکا کر چلتے تھے۔ یہ ہمارے بزرگوں کا یہی طریقہ رہا، نگاہیں جھکا کر چلتے تھے۔ سر پر امامہ ہے، جسم پر جبہ ہے۔ حضور مفتی اعظم کے چہرے سے انوار برس رہے ہیں اور حضور مفتی اعظم چند مریدین کے ساتھ حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں فاتحہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور جب آپ حضرت نظام الدین اولیاء کے دربار میں فاتحہ پڑھنے جائیں گے تو کچھ پہلے تبلیغی جماعت کا مرکز اور سینٹر ملے جس میں فارمی مرغی کی طرح نیچے سے اوپر تک یہ بھرے رہتے ہیں۔ ایک جماعت نکلتی نہیں ہے کہ 10 جماعت اس میں گھس جاتی ہے، اللہ جانے کیسے رہتے ہیں۔ حضور مفتی اعظم ہند جا رہے ہیں اور جو بھی نظام الدین اولیاء کے دربار میں جائے گا ان کے سینٹر کے سامنے ہی سے جائے گا۔ جب سینٹر کے سامنے سے گزرے تو سینٹر کے اوپر سے 3 موٹے موٹے امیر حضور مفتی اعظم ہند کو دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ کوئی بریلوی عالم ہے، چلو اکیلے ہیں، 2-4 مریدین ہیں ان کے، ذرا نیچے اتر کر کے ان کے علم کو پیتے سے ناپتے ہیں کتنے پانی میں۔ اوپر سے نیچے آئے، اتنے میں حضور مفتی اعظم ہند حضرت نظام الدین اولیاء کے دربار میں فاتحہ پڑھنے چلے گئے۔ یہ تینوں امیر انتظار کرنے لگے۔ ان تینوں امیر کی ہسٹری اور تاریخ یہ ہے کہ ایک امیر وہ تھا جس نے اپنی بیوی کی محبت میں اپنی ماں کو دھکے مار کر گرا دیا اور اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا تھا۔ ایک امیر وہ تھا جس نے یتیم کا ناحق مال غصب کر لیا تھا۔ ایک امیر وہ تھا جس نے اپنی نوکرانی کے ساتھ منہ کالا کیا تھا۔ یہ تینوں امیر حضور مفتی اعظم ہند کے
لیے علم کو ناپنے کے لیے چلے۔ جب مفتی اعظم فاتحہ پڑھ کر فارغ ہوئے، یہ تینوں امیر پہنچے کہ حضرت آپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام مصطفیٰ رضا ہے۔ کہا کہاں کے رہنے والے ہیں؟ کہا بریلی شریف کے۔ کہا وہیں کے رہنے والے تو مولانا احمد رضا بھی ہیں۔ کہا مولانا احمد رضا میرے والد ہیں، میں ان کا بیٹا ہوں۔ کہا اچھا مولانا احمد رضا کے بیٹے ہیں، تب تو آپ کا یہ عقیدہ ہوگا کہ نبی غیب جانتے ہیں۔ حضور مفتی اعظم نے فرمایا کہ میرا کیا، تمام صحابہ کا، تمام تابعین کا، تمام تبع تابعین کا، ائمہ مجتہدین کا 1400 سال سے امت محمدیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی عطا سے نبی غیب جانتے ہیں۔ اگر آپ کا عقیدہ ہے کہ نبی غیب جانتے ہیں تو کچھ دلیلیں پیش کر دیجیے، کچھ حدیثیں پیش کر دیجیے، کچھ آیتیں پیش کر دیجیے۔ حضور مفتی اعظم نے فرمایا کہ بحث کا موڈ نہیں ہے، میں سفر میں ہوں۔ میرے علماء نے علم غیب کے موضوع پر کتابیں لکھی ہیں، دلائل کو جمع کر دیا ہے۔ میرے والد نے الدولۃ المخفیہ بالمادۃ الغیبیہ لکھی ہے، جس کا آج تک کوئی جواب نہ دے سکا۔ ان کتابوں کا مطالعہ کرو، سارے دلائل موجود ہیں۔ ان تبلیغیوں نے کہا آپ اپنی زبان سے دعویٰ کر رہے ہیں تو خود آپ دلیل دیجئے، جب تک آپ دلیل نہیں دیں گے ہم نہیں مانیں گے۔ مفتی اعظم نے کہا میں یہاں مان جاؤ کہ نبی غیب جانتے ہیں، کہا ہم نہیں مانیں گے، آپ دلیل دیجئے تب مانیں گے۔ مفتی اعظم کو جواب آیا، آپ نے فرمایا دلیل چاہیے، کہا ہاں دلیل چاہیے۔ ایک امین کا ہاتھ پکڑا، کہا بتا اپنی ماں کو دھکے مار کے گرا دیا کیسا ہے؟ اس کے بعد دوسرے امین کا ہاتھ پکڑا، کہا بتا یہ ٹھیک کرنا نظر کرنا کیسا ہے؟ اس کے بعد تیسرے امیر کا ہاتھ پکڑا اور کہا بتا اپنی نوکرانی کے ساتھ منہ کالا کرنا کیسا ہے؟ جو کام گھر کی چار دیواری میں ہوا تھا حضور مفتی اعظم نے ان کے سامنے بیان کر دیا۔ چہرے کا جو عربیہ بدل گیا، پاؤں تلے زمین کھسک گئی۔ یہ تینوں امیر حضور مفتی اعظم کے قدموں پر گر گئے۔ کہا حضور معاف فرما دے، ہمیں دلیل نہیں چاہیے، دلیل نہیں، کیونکہ جب دلیل کے مصطفیٰ کے علم کا یہ عالم ہے تو مدینے کے مصطفیٰ کے علم کا کیا عالم ہے؟ یہ شان حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ و رضوان کی۔ کیا بات، جب اعلیٰ حضرت کے بیٹے کی یہ شان ہے تو اعلیٰ حضرت کی کیا شان ہے؟ یہ تو اعلیٰ حضرت کے حقیقی بیٹے ہیں۔ حضور شیر پیشہ اہل سنت اعلیٰ حضرت کے روحانی بیٹے ہیں، ان کو مظہر اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ حضور شیر پیشہ اہل سنت جنہوں نے ہندوستان کی دھرتی پر سینکڑوں مناظرے کیے اور تمام مناظروں میں وہابیوں، دیوبندیوں، قادیانیوں اور باطل فرقوں کو شکست پال دی ہے، حضور شیر پیشہ اہل سنت علیہ رحمت و رضوان ایک مرتبہ اجمیر مقدس سلطان الہند خواجہ غریب نواز کے دربار فاتحہ پڑھنے کے لیے جا رہے تھے۔ فاتحہ پڑھنے کے لیے گئے، شوال کا مہینہ تھا، 6 شوال کو خواجہ عثمان ہارونی کا عرس ہوتا ہے، جنتی دروازہ کھلتا ہے۔ خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ حضور سلطان الہند کے پیر و مرشد ہیں۔ حضور شیر پیشہ اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ خواجہ غریب نواز کے دربار میں پہنچے، آپ نے فاتحہ پڑھی، حاضری دی، جنتی دروازے میں داخل ہوئے اور فارغ ہو کر کے آپ اجمیر کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچے، پلیٹ فارم نمبر 1 پر کھڑے ہو گئے اور اپنی ٹرین کا انتظار کرنے لگے۔ اور پلیٹ فارم نمبر 2 پر تبلیغی جماعت والے لوٹا، تھریا، بدڑا، بستر، بوریا لے کر پلیٹ فارم نمبر 2 پر کھڑے ہیں اور وہ اپنی ٹرین کا انتظار کر رہے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہ تو لگتا ہے کہ مولانا حشمت علی خان ہے جو مناظروں میں شیر کی طرح دہاڑتے ہیں، ہمارے مناظروں کو شکست
پاک دیتے ہیں، آج تنہا ہے، چلو ذرا ان سے بھی حساب و کتاب برابر کر لیا جائے۔ تو جتنے تبلیغی جماعت والے تھے پلیٹ فارم نمبر 2 سے اپنا سامان لوٹا تھریا بدنا لے کر کے سیڑھی پار کر کے پلیٹ فارم نمبر 1 پر آئے اور علامہ حشمت علی خان کے یہاں پہنچ کر کے کہا کہ حضرت آپ کا نام کیا ہے اور آپ کا کام کیا ہے اور آپ کا مکان کہاں ہے؟ علامہ حشمت علی خان ان سے مرعوب نہ ہوئے، شیر کی طرح دہاتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ حشمت علی میرا نام ہے، پیلی بھی مکان ہے اور وہابیوں کو جہنم میں پہنچانا۔ انہوں نے کہا کہ ارے حضرت ہم نے نام ہی تو پوچھا ہے، اتنے جلالی آپ ہیں، اس قدر گرم ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا کہ تم لوگوں کو میں دیکھتا ہوں تو میرا خون کھول لے جاتا ہے۔ کہا کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہا خواجہ غریب نواز کے دربار میں فاتحہ پڑھنے گیا تو وہیں سے آ رہا۔ کہا سنا ہے وہاں کوئی جنتی دروازہ بھی ہے؟ کہا ہاں جنتی دروازہ ہے۔ کہا اس دروازے میں سے ہو کر کے آ رہے ہوں گے؟ کہاں الحمدللہ ہو کر کے آ رہا۔ کہا تو آپ جنتی ہو گئے ہوں گے؟ کہا الحمدللہ میں جنتی ہوں، جتنے سنی سیون عقیدہ مسلمان ہیں سب جنتی ہے۔ کہا جب آپ جنتی ہے تو رسول پاک نے فرمایا ہے جو جنتی ہوگا اس کے بدن سے جنت کی خوشبو پھوٹ رہی ہوگی۔ ذرا سون کر دیکھتے ہیں آپ کے بدن سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے کہ رہی ہے؟ رسول پاک نے فرمایا ہے جو جنتی ہوگا اس کے بدن سے جنت کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ آپ کے بدن سے خوشبو نہیں آ رہی ہے، اس لیے آپ جنتی نہیں ہیں۔ علامہ حشمت علی خان نے شیر کی طرح دہاتے ہوئے پڑھا، مردود صرف یہی ایک حدیث یاد ہے، یہ بھی رسول پاک نے فرمایا ہے جو جہنمی ہوگا اس پر جنت کی خوشبو حرام ہوگی۔ تم لوگ جہنمی ہو، غصہ رسول ہو، اس لیے تم پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ جب خوشبو حرام ہے تو آئے گی کہاں؟ باتیں بہت ہیں کہنے کے لیے، ایک آخری بات سن لیجیے۔ علامہ اظہر القادری صاحب تشریف فرما ہو چکے ہیں اور ایک خطیب کی موجودگی میں دوسرے خطیب کا آنا اس بات کا اعلان ہے کہ آپ کا ٹائم ختم ہو گیا۔ ایک آخری بات سن لیجیے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے بارے میں عام طور پر لوگ یہی جانتے ہیں کہ وہ بہت بڑے عالم، فقیہ، بہت بڑے محدث، بہت بڑے نجومی، بہت بڑے فلسفی، بہت بڑے نحوی اور صرفی، بہت بڑے اصولی اور متکلم، یہ سب تو تھے ہی۔ اعلیٰ حضرت اپنے دور کے ولی کامل تھے اور صرف ولی کامل نہیں تھے، سرکار اور صفات ہر دور میں کسی نہ کسی عالم ربانی کے سر پر اپنی نیابت کا تاج رکھتے ہیں اور اس کو اپنا نائب بناتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا اپنے دور میں سرکار اور صاحب کے نائب مطلق اور وہ کے خلیفہ اعظم۔ جماعت اہل سنت کے ایک بہت بڑے عالم ہیں پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پور، حیات اعلیٰ حضرت میں ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا سرکار دو عالم، سرکار خواجہ، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں تشریف لائے۔ پیر سید جماعت علی شاہ نے پوچھا حضور اس وقت ہندوستان میں آپ کا نائب کون ہے؟ سرکار غوث پاک نے فرمایا اس وقت ہندوستان میں میرا نائب مولانا احمد رضا صاحب ہے۔ اور جب اعلیٰ حضرت کی روحانیت میں اور کمال پیدا ہوا تو پیر طریقت شیخ المشائخ حضرت علامہ شیر محمد شرف پوری رحمت اللہ علیہ نے خواب دیکھا، سرکار غوث پاک خواب میں تشریف لائے، پوچھا حضور اس وقت پوری دنیا میں آپ کا نائب کون ہے؟ تو سرکار غوث
نے فرمایا اس وقت پوری دنیا میں میرا نائب مولانا احمد رضا خان بھائی سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرات سلسلہ عالیہ قادریہ کے ایک عظیم مبلغ مشرب تربیت کے ترجمان خانقاہ یوسفیہ چاندپور فتح شریف کے صاحب سجادہ فاضل عرب و عجم خلیفہ حضور گلزار ملت حضرت علامہ شاہ مفتی قاسم الحق صاحب قبلہ قادری شمسی مدنی یوسفی مدد اللہ العلی بندورانی تشریف لے آئے. آپ لوگوں کو بار بار کہا جا رہا ہے موبائل بند کر دو. یہ موبائل کے آپ لوگوں کو کام ہی نہیں ہوتا. سرکار غوث پاک نے فرمایا اس وقت پوری دنیا میں میرا نائب مولانا احمد رضا خان بریلوی ہیں. جب علامہ شاہ پوری رحمت اللہ علیہ نے خواب میں سرکار غوث پاک کو یہ فرماتے ہوئے سنا تو ان کے دل میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی ایسی عظمت اور محبت پیدا ہوئی کہ شاہپور سے چل کر بریلی آئے اور پوچھتے پوچھتے اعلیٰ حضرت کے مکان پر پہنچے. اعلیٰ حضرت اپنی بیٹھک میں بیٹھے ہیں گویا انہی کا انتظار کر رہے ہیں. علامہ شرف پوری اعلیٰ حضرت کے مکان پر گئے اور بیٹھک میں داخل ہوئے. اعلیٰ حضرت روح زیبا پر نظر پڑی, سلام کیا, مصافحہ کیا اور اعلیٰ حضرت کے دست مبارک کو بوسا دیا. جیسے ہی اعلیٰ حضرت کے ہاتھ کو چوما تو پلک کر اعلیٰ حضرت نے ان کے ہاتھ کو چوم لیا. علامہ شرف پوری نے کہا حضور میں نے تو اس لیے آپ کا ہاتھ چوما کہ آپ ہندوستان کے سب سے بڑے عالم ہیں, سب سے بڑے فقیہ ہیں, سب سے بڑے مفتی ہیں. آپ نے میرا ہاتھ کیوں چوم لیا؟ میں نے اپنا نام نہیں بتایا, میں نے اپنا نسب نہیں بتایا, میں نے اپنا تعارف نہیں کروایا, آپ نے میرا ہاتھ کیوں چوم لیا؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ جو خواب میں سرکار غوث پاک کو دیکھ کر آ رہا ہو وہ اس لائق ہے کہ صرف اس کا ہاتھ نہیں اس کا پاؤں بھی چوما جائے, اس لیے میں نے تمہارے ہاتھ کو بوسا دیا ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کی اس گفتگو نے ان کے دل میں اور جگہ بنا دی. 4-5 دن تک وہ اعلیٰ حضرت کے مہمان رہے اور اعلیٰ حضرت مہمانوں کی ایسی شاندار ضیافت فرماتے, ایسی تقریب فرماتے, ایسا اعزاز و اکرام فرماتے کہ جو ایک بار آپ کا مہمان بن جاتا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کی زلف محبت کا اسیر ہو جاتا. جو اعلیٰ حضرت کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کے مزاج میں بڑی شدت تھی. یہ ساری شدت دین کے دشمنوں کے لیے تھی لیکن اپنوں کے لیے تو اعلیٰ حضرت گلاب کے پھول سے بھی زیادہ نرم تھی. جو مہمان بنتا تھا اتنی خدمت کرتے, اتنی ضیافت فرماتے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کی محبت میں گرفتار ہو جاتا. 4 دن تک اعلیٰ حضرت کے گھر میں رہے اور اس کے بعد جب پلک شرفپور گئے تو ایک بڑے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا اے لوگوں میں بریلی شریف سے آ رہا ہوں, اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی بارگاہ سے آ رہا ہوں. میں نے دیکھا ان کی بارگاہ میں ایک پردہ پڑا ہوا ہے اور پردے کے پیچھے سرکار غوث پاک تشریف فرما ہے اور جو غوث پاک بتا رہے ہیں وہی احمد رضا لکھ رہے ہیں, وہی احمد رضا بول رہے ہیں. زبان احمد رضا کی ہے لیکن باتیں غوث پاک. یہ سب غوث پاک کا فیضان ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا اپنے علم کا فیضان اڑا رہے ہیں. اسی لیے غوث پاک کی شان میں اتنی مرتبتیں لکھی, اتنے قصیدے لکھے کہ کسی اور بزرگ کی شان میں اتنے قصیدے نہیں لکھے. اور غوث پاک کی بارگاہ میں اپنے آپ کو اتنا حقیر بنا کر پیش کیا. تجھ سے در سے سر اور سخت سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا, میری قسمت کی قسم کھائے سگانے بابا ہند میں رہ کے بھی دیتا رہا. حضرات باتیں بہت ہیں, الحمدللہ آپ میرے بعد بھی تقریریں سنیں اور تھوڑی دیر کے بعد حضور گلزار ملت بھی یہاں تشریف فرما ہوں گے اور ماتھے کی نگاہوں سے اولاد رسول, فرزند بطول, وارث جبہ مولائے کائنات حضرت علامہ سید شاہ محمد گلزار اسماعیل واسطی رضاقی مدد العلی کو دیکھیں گے. اللہ رب العزت اس جلسے کو کامیاب فرمائے اور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور شہزادہ طبیب ملت حضرت مولانا حافظ قاری اختر رضا صاحب علیہ رحمت و رضوان
کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے، ان کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما کر ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ان کے فیضان کو تعدیر قائم و دائم رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔